ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہ کی تعیناتی اور ہٹانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کو مل گیا۔ پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں پر انتظامی گرفت مضبوط، بورڈ آف مینجمنٹ کے اختیارات میں کمی کر دی گئی، جبکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور کا دورانیہ بھی بڑھا کر سپہر 4:30 بجے تک کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہ کی تعیناتی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پنجاب میڈیکل اینڈ ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ایکٹ 2003 میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا، جس کے تحت ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہ تعینات کرنے اور ہٹایا ہے۔ آرڈیننس کے مطابق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی سرچ کمیٹی ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان، پرنسپلز اور ایم ایس کے لیے امیدوار شارٹ لسٹ کرے گی اور وزیر اعلیٰ کو 3 ناموں کا پینل بھجوایا جائے گا، جن میں سے کسی ایک کو وزیر اعلیٰ 3 سالہ مدت کے لیے تعینات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو ٹیچنگ ہسپتال کے سربراہ اور ایم ایس کو عہدے سے ہٹانے کا بھی اختیار ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت ٹیچنگ ہسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس کا میکانزم بھی وضع کیا جائے گا۔ دوسری جانب ٹیچنگ ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور کا دورانیہ بھی بڑھا کر سپہر 4 بجے تک کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے صحت ڈاکٹر نوشیروان برقی نے ہسپتال کے پرنسپل اور ایم ایس صاحبان سے مشاورت کے بعد دورانیہ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز نے عمل درآمد کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس سے پہلے او پی ڈی کا وقت دوپہر 2 بجے تک تھا۔ اور اب کچھ بات شہر میں ڈینگی صورتحال کی۔ قاتل مچھر نے مزید 2 زندگیاں نگل لی۔ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 365 نئے مریض سامنے آئے۔ مرض سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 21 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد 7000 سے بڑھ چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1270 تک پہنچ گئی۔ ڈینگی انتظامیہ کے لیے کرونا سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ قاتل مچھر کے ڈسنے سے مزید 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مرض سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں میں 365 نئے مریض سامنے آ گئے۔ موذی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ شہر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 1270 مریض زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 1492 بیڈ مختص ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 835 بیڈز ڈینگی کے مریضوں کے لیے مخصوص ہیں۔ دوسری جانب محکمہ صحت کی ٹیم نے شہر میں 37,000 مقامات کی چیکنگ کی اور 543 مقامات سے لاروا تلف کیا۔ دوسری جانب کورونا کے پھیلاؤ میں واضح کمی ہوئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 102 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب حکام نے گھر گھر کورونا ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا۔ 12 نومبر تک 1.5 کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا۔ کورونا کی شدت کم ہو گئی، لیکن کیسز بادستور رپورٹ ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 102 مریض سامنے آئے، تاہم مرض سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ شہر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.8 ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب حکومت نے کورونا ویکسینیشن کی سہولت ہر دہلیز تک خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ 12 نومبر تک ٹیمیں گھر گھر جا کر کورونا کی ویکسینیشن کریں گی۔ حکام کے مطابق کورونا سے نجات اور کاروباری سرگرمیوں کی مکمل بحالی کے لیے ہر ایک کی ویکسینیشن ضروری ہے۔ حکومت نے کورونا ویکسینیشن مہم کامیاب بنانے کے لیے علماء اکرام کی خدمات لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف سیکریٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں گھر گھر ویکسینیشن مہم کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکریٹری نے اسسٹنٹ کمشنر کو اپنے علاقوں میں ویکسینیشن مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ حکومتی اراکین اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے فنڈز کے اجرا کی سفارشات منظور۔ پنجاب حکومت نے نظر انداز اراکین اور ٹکٹ ہولڈرز کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 5 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ الیکشن سے قبل پنجاب حکومت نے اپنے حکومتی اور اتحادی اراکین اسمبلی کے حلقوں کو ترقیاتی فنڈ دینے کے لیے خزانے کے منہ کھول رکھے ہیں۔ اب نظر انداز ہونے والے ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی بھرپور انداز سے فنڈز دینے کی تیاریاں جاری۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی لاہور کے حکومتی اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کی۔ انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہیں بھی دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ اب ان اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج فیز 3 کے لیے مزید 5 ارب روپے بطور سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اب تک حکومتی اراکین اسمبلی پر کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 25 ارب روپے خرچ کر چکی ہے۔ شاہکام اور شیراوالا فلائی اوور کی اراضی کے حصول میں بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ بورڈ آف ریونیو نے شہر کے میگا پروجیکٹس شیراوالا فلائی اوور اور شاہکام فلائی اوور کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کے متعین شدہ ریٹس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
شاکام فلائی اوور کے لیے مجموعی طور پر 62 کنال 2 مرلے اراضی ایکوائر کی جا رہی ہے۔ 45 لاکھ کمرشل اور 24 لاکھ رہائشی ریٹ کے لحاظ سے لینڈ ایکوزیشن پر 56 کروڑ 96 لاکھ 55 ہزار روپے لاگت آئے گی۔ شیراوالا فلائی اوور کے لیے 9 لکھا موزے کا کمرشل ریٹ 30 لاکھ جبکہ رہائشی ریٹ 24 لاکھ فی مرلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شیراوالا فلائی اوور کے لیے 18 کنال 1 مرلہ اراضی ایکوائر کی جا رہی ہے۔ اراضی مالکان نے ریٹس کے لیے DPAC کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر رکھی ہے۔ SMBR آفس کی جانب سے اراضی کی قیمتوں میں اضافے کی ڈیمانڈ کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ سڑکوں کی تعمیر میں 7 ارب 27 کروڑ کی ہیر پھیر پکڑی گئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے محکمہ مواصلات کی بے ضابطگیوں پر حکومت کو رپورٹ پیش کر دی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2019-20 میں محکمہ CNW کے منصوبوں پر آڈٹ رپورٹ حکومت کو پیش کر دی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق لاہور ڈویژن میں 80 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئیں۔ سڑکوں کی تعمیر کے لیے سامان کی خریداری پر 1 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ محکمہ مواصلات اور تعمیرات میں 1 ارب 77 کروڑ کی اضافی ادائیگیاں ٹھیکیداروں کو کی گئیں۔ دوسری جانب محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے آڈٹ کی نشاندہی پر اپنے جوابات بھیجے۔ پروجیکٹ کی لاگت میں اضافہ ہونے پر اضافی ادائیگیاں کابینہ اور محکمے کی منظوری کے بعد ہی کی جاتی ہیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے جوابات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے لکھا کہ محکمے کے جوابات قابل قبول نہیں، حکومت متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کرے۔ لیسکو کی جانب سے غیر معیاری سنگل فیز میٹرز خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ میٹرز تنصیب سے قبل بجلی کا کنیکشن نہ ملنے کے باوجود یونٹس ڈراپ کرنے لگے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 3 فیز کے بعد غیر معیاری سنگل فیز میٹر خریدنے کا انکشاف ہوا۔ سنگل فیز میٹر بجلی کی سپلائی کے بغیر ہی یونٹ ڈراپ کرنے لگے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے کنیکشن نہ ملنے کے باوجود میٹرز کی لائٹس بجلی کا لوڈ ریکارڈ کرنے لگی۔ غیر معیاری سنگل فیز میٹرز کی خریداری سے صارفین کو بڑے پیمانے پر اضافی بل بھجوا دیے گئے۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سنگل فیز میٹرز کو ہاتھ میں پکڑنے کے باوجود یونٹ استعمال ہونے لگے۔ میٹرز کی تنصیب سے صارفین کے بلوں میں مزید اضافہ ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ اس سے قبل لیسکو نے سب سٹینڈرڈ 3 فیز میٹر کی خریداری کی تھی جو لگانے کے ساتھ ہی خراب ہو جاتے تھے۔ ریلوے کی انوکھی منطق، مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے کارکنان کو اسلام آباد میں دھرنے میں شرکت سے روکنے کے لیے صرف فیملیز کو ہی ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ فرد واحد کو ٹرین سے راولپنڈی جانے کے لیے ٹکٹ نہیں ملے گی۔ اسلام آباد میں مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے کارکنوں کو دھرنے میں شرکت سے روکنے کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فرد واحد کی بجائے صرف فیملیز کو ہی مینول اور ای ٹکٹیں جاری کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان غیلانی نے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ کسی بھی فرد واحد کو سفری ٹکٹ جاری نہیں کی جائیں گی۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فیصلے سے ریلوے کے ریونیو پر بھی اثر پڑے گا۔ چیئرمین ریلوے حبیب الرحمان غیلانی کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہیں بند ہونے کے باعث ٹرینوں میں رش بڑھا۔ رش ختم کرنے کے لیے فرد واحد کی بجائے فیملیز کے لیے ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رش کے باعث فیملیز کو پریشانی سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ جمعے کو صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ اسپورٹس کمپلیکس گلبرگ کا منصوبہ سیاست کی نظر، سابق حکومت کا ادھورا پروجیکٹ بزدار سرکار کی نظر کرم کا منتظر ہے۔ 1.5 ارب مالیت کے اسپورٹس کمپلیکس پر 1 ارب خرچ ہو چکے۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبے کو سیاست کی بھین چڑھانے کی بجائے جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ یہ کسی تباہ حال عمارت کے مناظر نہیں، گرو مانگٹ روڈ پر زیر تعمیر گلبرگ سپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ ہے جسے ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ گزشتہ حکومت کے اس منصوبے پر 80% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن بزدار سرکار کی ترجیحات میں یہ منصوبہ شامل نہیں۔ اہل علاقہ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ منصوبے کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے اور جلد سے جلد تکمیل یقینی بنائی جائے۔ یہ 8 فوڈ کورٹ تھے یہاں پر خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے علیحدہ جم تھے، اور یہاں پر امپورٹڈ مشینری آنی تھی، اور کم از کم یہاں پہ 100-150 بندوں کی ملازمت بھی پیدا ہونی تھی۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو حکومت دعوے دار ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، وہ اس نے اس کو پچھلے 4 سال سے پینڈ کیا ہوا ہے۔ اس کی بہت ضرورت تھی علاقہ مقیم کو، جس کی یہ بدحالی کا شکار ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی عدم توجہ کی وجہ سے فنڈز نہیں دیے گئے اور کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں کی گئے ان کے ساتھ۔ گلبرگ سپورٹس کمپلیکس پر لاگت کا تخمینہ 1.5 ارب روپے لگایا گیا، جس میں سے 1 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ منصوبے میں مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ جم اور سوئمنگ پول کی سہولیات شامل ہیں۔ شہریوں کے مطابق سپورٹس کمپلیکس کو جتنا جلد مکمل ہونا چاہیے تھا اتنی ہی تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کو مکمل ہونے دیں، یہ عوامی منصوبہ ہے یار، لوگوں کے لیے ہے، کسی مخصوص طبقے کے لیے یا مخصوص شخص کے لیے تو نہیں ہے۔
اگر ان کو کوئی سیاست کرنی ہے تو وہ کریں گے، مگر ایسے فلاحی جو منصوبے ہیں اس پہ سیاست نہ کی جائے۔ 58 کینال پر محیط گلبرگ سپورٹس کمپلیکس کی تکمیل سے شہریوں کو صحت مندانہ ماحول میں کھیلوں کی سہولتیں میسر آئیں گی۔ عوام کی جسمانی صحت و نشوونما کے لیے بنایا جانے والا گرو مانگٹ سپورٹس کمپلیکس منصوبہ حکومتی عدم توجہ کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس منصوبے کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ بے روزگار پڑھے لکھوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ حکومت کا 34,000 نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بھرتی کے لیے سمری ارسال کر دی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 34,000 اسکول ٹیچرز بھرتی کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ حکومت نے ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز اور سینئر اسکول ٹیچرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کے مطابق یہ اساتذہ مختلف گریڈز میں بھرتی کیے جائیں گے۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن غلام فرید کے مطابق سمری میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن میں بھرتیوں پر عائد پابندی اٹھائی جائے اور خالی اسامیوں پر بھرتی کی اجازت دی جائے۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کے مطابق گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک کے ملازمین کی بھی بھرتی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 6 ماہ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن میں تمام خالی اسامیاں پر کر دی جائیں گی۔ لاہور بھر کے 14,000 اساتذہ کی تنخواہ میں سے 2 ماہ کے کنوینس الاؤنس کی مد میں 16 کروڑ کاٹ لیے گئے۔ کورونا کی تیسری لہر کے باعث اسکولوں میں چھٹیاں۔ محکمہ تعلیم نے لاہور بھر کے 14,000 اساتذہ کی تنخواہوں میں سے کنوینس الاؤنس کی کٹوتی کر لی۔ کنوینس الاؤنس کی مد میں اساتذہ کی تنخواہوں میں سے 16 سے 17 کروڑ روپے کی کٹوتی کی گئی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں چھٹیاں کورونا کے باعث کی گئیں۔ کورونا کے باوجود اساتذہ اسکولوں میں مختلف کاموں کے سلسلے میں آتے رہے ہیں۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے مطابق تمام اسکول کے ہیڈ چھٹیوں کے باوجود حاضر تھے۔ تمام اساتذہ کا کنوینس الاؤنس ادا کیا جائے۔ کنوینس الاؤنس ادا نہ کیا گیا تو اساتذہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ پرائیویٹ سکولز اور کالجز میں پڑھانے والے سرکاری اساتذہ کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 نومبر سے خصوصی نگرانی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ پکڑے جانے والے اساتذہ کے 2 سالانہ انکریمنٹ روک لیے جائیں گے۔ بورڈ امتحانات میں سرکاری اسکولوں کے غیر معمولی نتائج۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پابندی کے باوجود پرائیویٹ اداروں اور اکیڈمیز میں پڑھانے والے سرکاری اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اساتذہ کے خلاف کارروائی کا آغاز 1 نومبر سے کیا جائے گا۔ اساتذہ کو 31 اکتوبر تک ٹیوشن نہ پڑھانے کے حوالے سے ہیڈز کو بیان حلفی جمع کروانا ہوگا۔ 1 نومبر سے بیان حلفی جمع نہ کروانے پر بھی اساتذہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انسپیکشن کے دوران پرائیویٹ اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق وارننگ کے باوجود پرائیویٹ ادارے یا اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھانے پر اساتذہ کے 2 سالانہ انکریمنٹ روک دیے جائیں گے۔ سولر سسٹم سے بجلی بنانے کے لیے لائسنس کے اختیارات نیپرا سے لے کر تقسیم کار کمپنیوں کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ کمپنیاں 25 کلو واٹ تک بجلی بنانے کے لائسنس جاری کر سکیں گی۔ نیٹ مانیٹرنگ پروجیکٹ کے تحت سولر پینلز کی مدد سے بجلی بنانے والوں کو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں لائسنس دے سکیں گی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے تمام صارفین کو 25 کلو واٹ تک جنریشن لائسنس دینے کے اختیارات بجلی کمپنیوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل کمپنیوں کے صارفین کو لائسنس جاری کرنے کا اختیار صرف نیپرا کے پاس تھا۔ نیپرا میں 2 سے 3 ماہ تک لائسنس جاری ہونے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ حکومت نے سستی بجلی کی پیداوار کرنے والوں کی سہولت کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ 25 کلو واٹ تک کنیکشن جنریشن لائسنس سمیت تمام معاملات کمپنیوں کے سپرد ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا سی پیک کے تحت بنائے گئے اسپیشل اکنامک زونز میں پلاٹس کی تقسیم پر انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زونز کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کاری کو فروغ دے کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کیا جائے گا، بے روزگاروں کو روزگار ملے گا۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ اسپیشل اکنامک زونز میں پلاٹس کی تقسیم پر شکایات اور دیگر مسائل پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کمیٹی کو غیر قانونی طور پر پلاٹس کی فروخت کے متعلق بھی آگاہ کیا اور سفارشات دے کے پنجاب حکومت اکنامک زونز کی انکوائری کرائے۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز میں پلاٹس کی تقسیم اور تعمیر کے متعلق نئی پالیسی لا رہے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں کہ جہاں پلاٹ لے کر رکھا جائے۔ شکایات کو دیکھ رہے ہیں، سخت ایکشن ہوگا، ڈیولپرز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایل ڈی اے نے اللہ گول چکر ختم کر کے خیابان فردوسی مین روڈ کو ٹریفک کے لیے تجرباتی طور پر کھول دیا۔ آگاہی سائن بورڈ نہ لگنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
LDA की जानिब से अल्लाह गोल चक्कर पर आर्जी कंक्रीट ब्लॉक रखकर ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। शौक चौक से शादीवाल की जानिब ट्रैफिक को अल्लाह गोल चक्कर की तरफ नई सड़क से गुजारा जा रहा है। तजुर्बाती बुनियादों पर चलाया गया ट्रैफिक निजाम कामयाब होने के बाद मुस्तकिल बुनियाद पर यू टर्न बनाए जाएंगे। LDA ने अल्लाह गोल चक्कर के दोनों अतराफ जदीद यू टर्न डिजाइन कर रखे हैं। इन यू टर्न्स पर भी ट्रैफिक को तजुर्बाती बुनियादों पर चलाया जा रहा है। चीफ इंजीनियर LDA 1 इसरार सईद का कहना है कि तजुर्बाती तौर पर ट्रैफिक चलाने के दौरान जो मुश्किलात होंगी उन पर नजर रखी जाएगी। शहरियों की आगाही के लिए बोर्ड्स लगवाने की हिदायत भी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद कर दिया। कोर्स का आगाज 15 नवंबर से होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए आसिया गुल, समन राय, आतिका महमूद, सिकरात अमान, राना नईम को नामजद किया गया है, जबकि इकबाल सैयद अब्दुल वहीद, हाफिज अनीसुर रहमान को भी कोर्सेज के लिए नामजद किया गया है। पुलिस अफसरान अली अनवर, जावेद मलिक, सरफराज विर्क, जवाद कमर, आतिफ इकराम भी कोर्सेज के लिए नामजद किए गए हैं। कोर्सेज करने पर अफसरान ग्रेड 20 में तरक्की के अहल होंगे। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकारों की क्रिमिनल केसेस में मुअत्तली और महकमे से बर्खास्तगी का तरीकाकार तब्दील मुअत्तल करने के लिए IG ऑफिस में कमेटी बना दी गई। इस्लाम में भी कमेटियां बनाई गई हैं। IG पंजाब राव सरदार ने जाती पसंद और नापसंद पर आला अफसरान को मुअत्तल और बर्खास्त करने से रोक दिया है। DIG पंजाब के जारी किए गए मरासले के मुताबिक पुलिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में चेक किया जाएगा कि किन वजूहात की बिना पे अफसर को मुअत्तल या बर्खास्त किया गया है। सीनियर रैंक के अफसर की इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। कमेटी की सरबराही एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट पंजाब, एडिशनल IG ऑपरेशन, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब करेंगे। DIG हेडक्वार्टर्स पंजाब, DIG लीगल पंजाब भी कमेटी का हिस्सा होंगे। लाहौर के जूनियर रैंक के अफसर की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन और DIG सिक्योरिटी डिवीजन होंगे। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। कोरोना की शिद्दत कम हो गई, लेकिन केसेस बादस्तूर रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटे लाहौर हाई कोर्ट इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के मुलाजमीन को उनकी तकर्रुरी की तारीख 2012 से मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। बोर्ड ने मुलाजमीन को 2016 से मुस्तकिल किया था, जिसके खिलाफ मुलाजमीन ने अदालत से रुजू किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। नैब रेफरेंस में मुलव्वस साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने एहतसाब अदालत से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। डॉक्टर मुजाहिद कामरान का मौक़िफ़ है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद इख्तियारात से तजावुज़ के केस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आते। LDA की जानिब से लाहौर और शेखुपुरा के मास्टर प्लान एक ही कंसल्टेंट से बनवाने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने LDA के अफसरान की पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया और जवाब जमा कराने के लिए 27 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि NA 133 के ज़िम्नी इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में नून लीगी रहनुमाओं की बैठक, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, सरदार याद सादिक, अली परवेज मलिक और गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर की शिरकत। हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि NA 133 इलेक्शन में अवाम का फैसला मुस्लिम लीग नून होगा। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में NA 133 के ज़िम्नी इलेक्शन के सिलसिले में इजलास हुआ। इस मौके पर ज़िम्नी इंतखाबात की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि NA 133 के ज़िम्नी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए सब ने मिलकर मेहनत करनी है। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अवाम का फैसला मुस्लिम लीग नून ही होगा। उन्होंने कहा कि NA 133 ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। इजलास में वहीद आलम खान, ख्वाजा अहमद हसन, रमजान सिद्दीक भट्टी, मियां सलीम समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। NA 133 में इंतखाबी मार्का मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक, तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा और पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि NA 133 में इंतखाबी मार्का मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक, तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा और पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए।
MNA अली परवेज मलिक और बैरिस्टर अहमद परवेज मलिक इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। MPA गजाली सलीम भट्ट और MPA चौधरी शहबाज अहमद भी उनके हमरा इस मौके पर मौजूद रहे। NA 133 अपना फैसला शेर के हक में करेगा, अली परवेज मलिक का इस मौके पर ऐसा कहना था। NA 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। अली अहमद परवेज इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे और MPA चौधरी शहबाज अहमद भी इस मौके पर मौजूद रहे। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि ये पार्टी के लिए सीट जीत के मियां नवाज शरीफ के जो उनकी क़ियादत के अंदर ये जो सफ़र जारी है, इसको हम मंतकी इंजाम के ऊपर ले जा सकें। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सज गया। नून लीग और PTI के बाद पीपल्स पार्टी के जियाले ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। राजा परवेज अशरफ ने असलम गिल को अपना उम्मीदवार नामजद किया। हल्का NA 133 की नशिस्त परवेज मलिक की वफात के बाद खाली हुई। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी इंतखाब के लिए मुकर्रर करदा तारीख पर पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन आमद के मौके पर असलम गिल ने कहा कि भुट्टो के दीवाने आज भी जिंदा हैं। लाहौर को एक बार फिर पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी में पिसे हुए तबके को एक बार फिर से तरक्की की राहों पर गामजन करेंगे। जियाले रहनुमा ने कहा कि वो मुल्की तरक्की के लिए कभी पीछे हटे हैं, ना ही हटेंगे। हल्का NA 133 का इंतखाब 5 दिसंबर को मुनक्किद हो रहा है। और शहर जुल्फकार भुट्टो का शहर है। हम इस शहर को वापस लेने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियां बाहर निकल आई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। हम वो नहीं हैं जो किसी गमले में परवरिश पाई है। हम उनको इंशाअल्लाह ताला उनसे अपना लाहौर वापस छीनेंगे। तहरीक इंसाफ के वकला में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इंसाफ लॉयर्स फोरम का PTI लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन पर शदीद रद्द-ए-अमल। PTI लॉयर्स कन्वेंशन में शिरकत पर सेनेटर एजाज चौधरी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। इंसाफ लॉयर्स ILF पंजाब के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से प्रेस रिलीज जारी। प्रेस रिलीज के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी ने PTI लॉयर्स कन्वेंशन में शिरकत करके पार्टी आइन और ILF के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एजाज चौधरी ने कन्वेंशन गैर आईनी तरीके से मुनक्किद करवाया। इस अमल की ILF मजम्मत करती है। ILF के एलामिये के मुताबिक इंसाफ लॉयर्स फोरम के चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर हैं। सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ इंसाफ लॉयर्स फोरम कानूनी दरख्वास्त दायर करेगा। सेनेटर एजाज चौधरी पहले भी पार्टी में इंतशार फैलाने में मुलव्वस है। बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का पहला बाज़ाब्ता इजलास। ज़िले असम्बली के अराकीन का एजाजिया बहाल करने और ट्रेड टैक्स लाइसेंस वसूली की करारदादें मंजूर। भारत को शिकस्त देने पर कौमी क्रिकेट टीम के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। डेप्यूटी मेयर व स्पीकर MCL नजीर खान सवाती की जेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का इजलास हुआ, जिसमें मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, अपोजिशन लीडर अफीफ सद्दीकी, डेप्यूटी मेयर्स और UC चेयरमैनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में 2 बरसों के अखराजात और तरक्याती व गैर तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट्स की तफसीलात से आगाह किया गया। इजलास में 2 करारदादें मंजूर की गई, जिसके तहत जिलाई असेंबली के अरकान का अजाजिया फौरी बहाल किया जाएगा, जबकि महकमाना ट्रेड टैक्स लाइसेंस की वसूली भी शुरू की जाएगी। मेयर लाहौर कर्नल मुबशर जावेद ने कहा कि शहरियों के मसाइल बिला इम्तियाज हल किए जाएंगे। आपसे आप हर घर का दरवाजा खटखटाएं और वहां पर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स और तलाक के जो तस्फिया तलब मामलात हैं उनको खत्म करें, क्योंकि 2013 के कानून में आपको मुसालहती कमेटी का इंचार्ज बनाया गया है। अपोजिशन लीडर अफीफ सद्दीकी ने मुतालबा किया कि हुकूमत इनका जाया होने वाला 2.5 साल का वक्त वापस करे। तो हमारे टाइम सस्पेंशन का गुजरा है, क्योंकि अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया था वो पूरा होना चाहिए, उतना टाइम हमें पूरा करना चाहिए। इजलास के इख्तिताम पर भारतीय सुरमाओं को चित करने वाले शाहीनों के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया। कैमरामैन SN जावेद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42।
وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے ایگریکلچرل سمارٹ پروگرام پر اجلاس ہوا. صوبائی وزیر نے سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو سمارٹ پروگرام کے تحت ادائیگیوں سے منسلک اشاریوں پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت دی. اجلاس میں صوبائی وزیر برائے آبپاشی محسن لغاری، صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک حسنین بہادر دریشک، چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل، سیکرٹری فائنانس افتخار علی ساہو، سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مجاہد شیردل اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی. پروگرام ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ علی جلال نے بتایا کہ پنجاب حکومت گزشتہ 5 سال سے ورلڈ بینک کے اشتراک سے زرعی منڈیوں کی استعداد کار میں اضافے اور دیہی ترقی کے پروگرام پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہی ہے. یونیسکو کی کنٹری ڈائریکٹر پیٹریشیا میک فلپ کا شاہی کلا اور اندرون لاہور کا دورہ، گلی سورجن سنگھ کا نظارہ کیا، گھر کی دھن پر فوک موسیقی کا لطف بھی اٹھایا، کرافٹ گھر میں مقامی فنکاروں کی ہنرمندی کو سراہا. ڈائریکٹر یونیسکو پیٹریشیا میک فلپ نے شاہی کلا اور اندرون دلی دروازہ کا دورہ کیا، حال ہی میں قائم کیے گئے کرافٹ گھر کا نظارہ کیا اور مقامی فنکاروں کی مہارت کو سراہا. I love coming to Lahore. It's a fantastic city. The culture is really amazing. Not only the fort and the old city, but the craft work, the dancing, the music, the gastronomy, the food. Lahore is a wonderful city. ڈائریکٹر یونیسکو گلی سورجن سنگھ کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. عثمان کی بیٹھک میں ڈپٹی ڈائریکٹر عائشہ خان نے ڈائریکٹر یونیسکو کی لاہوری لسی سے تواضع کی، گھڑے کی دھن پر فوک موسیقی کا لطف لیا. ڈائریکٹر یونیسکو نے لاہور کو سیاحوں کے لیے محفوظ اور پرکشش شہر قرار دیا. دنیا بھر کے سیاحوں کو یہاں آنے، پرشکو عمارتوں کی سیر، سحر انگیز موسیقی اور پر لطف کھانوں کا لطف اٹھانے کی دعوت دی. I think tourists would have a wonderful time in Lahore. It's an amazing city with an incredible amount of culture, and I think for tourists they would have a wonderful time here. Just seeing the city, exploring it, talking to the people from Lahore, and I think they would have a wonderful time. I would encourage people to come. یونیسکو کی کنٹری ڈائریکٹر پیٹریشیا میک فلپ نے بارود خانہ میں ڈی جی وارلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری سے بھی ملک تحفظ کے لیے اقدامات کو سراہا. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42. ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس اور معروف شاعرہ سائمہ آفتاب کے والد شاعر آفتاب احمد شاہ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس ہوا. نامور شعراء اور ادیبوں نے آفتاب احمد شاہ کی فن و ادب سے جڑی یادوں کا احاطہ کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا. فلیٹیس ہوٹل میں شاعر و سابق بیوروکریٹ آفتاب احمد شاہ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس ہوا، جس میں ملک کے نامور شعراء شریک ہوئے. تعزیتی ریفرنس کی صدارت کرتے ہوئے نامور شاعر محمد اظہار الحق نے آفتاب احمد شاہ کی شاعری، زمانہ طالب علمی اور سروس سے جڑی یادداشتوں کا تذکرہ کیا. اس کو کسی ایسی سروس میں جانا چاہیے تھا جس میں پولیٹیشنز کا مداخلت نہیں ہوتی، جیسے سائمہ کی اور امین حیدر کی سروس ہے یا جیسے میری سروس تھی. تو اس میں وہ فن نہیں تھا جو سیاستدانوں کو قابو کر سکتا ہے، اور وہ فن صرف دروغ گوئی پر مشتمل ہے. معروف شاعر پروفیسر حسن عسکری کاظمی، سعود عثمانی، خالد شریف، غلام حسین ساجد، حسین مجروح، قمر رضا شہزاد، اعجاز توکل، صوفیہ بیدار نے یادیں تازہ کیں اور کہا کہ مرحوم آفتاب احمد شاہ نہ صرف بااصول افسر و شاعر تھے بلکہ درویش منش انسان بھی تھے. میں نے یہ بات محسوس کی کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تصوف کی طرف جا رہے ہیں، اور صوفی ازم کا جو کہہ لیجئے کہ جو اثر ہے وہ ان کی ذات پر بہت گہرا ہو رہا ہے. میں نے میڈم سائمہ آفتاب کو دیکھا ہے کہ شاہ صاحب کا تذکرہ آ جائے، شاہ صاحب کی بات ہو جائے تو ان کا چہرہ جو ہے اس پہ روشنی آ جاتی ہے. مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کا ایک عکس میرے اندر زندہ ہے. آئی ایم ہیپی ود دیٹ اینڈ آئی وش ہم ویل. اور میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. میری دعا ہے کہ ایک دن میں نے بھی اوپر جانا ہے تو ان کے پاس خیر و عافیت سے جاؤں اور سر اونچا کر کے جاؤں. نامور شاعر عمار اقبال، فریحہ نقوی اور مزدم خان سمیت دیگر شعراء نے اپنا کلام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی. راہ میں خود کو روک کر خوف کے مارے شخص نے
راہ میں خود کو روک کر خوف کے مارے کون ہو اور کہا پتہ نہیں. ہر ایک کی بات پہ کہتا نہیں ہے دل لبیک، پسند آتی نہیں ہر کسی کی رائے ہمیں. تو سرخ رو نظر آئے گا دور ہوتے ہوئے، تو سرخ رو نظر آئے گا دور ہوتے ہوئے، میں زرد ہوتا چلا جاؤں گا لہو کی طرح. تعزیتی ریفرنس میں معروف شاعر واجد امیر، دانش عزیز، افضل پارس، حمید رازی، عامر لیاقت، اقتدار جاوید، حاجی احمد شیراز غفور سمیت دیگر شعراء بھی شریک ہوئے. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رحیم سٹور اقبال ٹاؤن برانچ پر 19 روز سے عمرے کے 2 ٹکٹس کی قرعہ اندازی کی گئی، جبکہ میئر لاہور کا ریٹائر مبشر نے مہمان خصوصی شرکت کی. کوئی مولا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، میرے آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. رحیم سٹور انتظامیہ نے اپنے صارفین کو عمرہ کی سعادت کا موقع فراہم کیا ہے. اقبال ٹاؤن برانچ پر 19ویں روز عمرہ ٹکٹوں کی قرعہ اندازی کی گئی. مہمان خصوصی میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے 2 خوش نصیبوں کا قرعہ نکالا. صاحب کا سورہ، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اسی نیک نیتی اور دینی عقائد کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کے بزنس نے جو ترقی کی ہے وہ قابل مثال ہے. عمرہ کے ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی خوشی دیدنی تھی. ہم کو پچھلے 15-20 سال سے رحیم سٹور سے ہی اپنی منتھلی گروسری خریدتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی اطمینان اور فخر کی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ اس انعام سے نوازا ہے. بڑے عرصے سے ہم رحیم سٹور سے شاپنگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی بڑی اچھی روایت ہے جو سالہ سال سے چلی آ رہی ہے، اور اس مرتبہ ہمیں بھی اس کے لیے چنا گیا، اور ہماری نیت بھی تھی کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، تو ہمارا نام اس میں آ گیا ہے. قرآن اندازی کے موقع پر آسان سوالوں کے جواب دینے پر قرآن پاک کے تحائف تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین رانا عظیم کے ساتھ دلاور نیازی، سٹی 42. نوبل انٹرنیشنل ریل اسٹیٹ کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور صنعتخواں اور علماء حضرات نے شرکت کی. ڈی ایچ اے رہبر 11 ڈیفنس روڈ لاہور پر واقع لوٹس ایونٹ کمپلیکس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں محفل سجائی گئی، جس میں تلاوت قرآن مجید قاری محمد ظفر علی سیالوی نے کی، جبکہ نقابت کے فرائض محمد مدثر علی نقشبندی نے ادا کیے. حافظ نور سلطان، حافظ احمد رضا قادری، الحاج حافظ محمد وسیم بھی موجود رہے. T20 ورلڈ کپ کے موقع پر گول لوٹ لو یا روزانہ 1 لاکھ روپے جیتنے کا موقع. صارفین سکرین پر لگے QR کوڈ کو سکین کر کے اور جیتو لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ابھی گول لوٹ لو اپلوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کریں اور جیتیں انعامات. آپ کو بتائیں T20 ورلڈ کپ کے موقع پر گول لوٹ لو لایا روزانہ 1 لاکھ روپے جیتنے کا موقع. صارفین سکرین پر لگے QR کوڈ کو سکین کر کے گول لوٹ لو، کھیلو اور جیتو لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.